جب بھی شاہ صاحب کی کانفرنس کا اہتمام ہوتا ہے جو دیتے ہیں میں حاضر ہو جاتا ہوں، اور ہر دفعہ عمر جو ہے وہ مانے آتی ہے کہ اب زیادہ سفر نہیں کرنا چاہیے، مگر ملاقاتیں اور تعلق اور زبان اور تہذیب اب بہت تفصیل سے شاہ صاحب نے اپنے پروگرام کی نوعیت بتا دی۔ میں ایک دو جملے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے دنیا کے مختلف ملکوں میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دن بدن ادب اور فن جو ہے وہ مارجنلائز ہوتا جا رہا ہے، اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ گلوبلائزیشن جو ہے اس نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات راسخ کر دی ہے کہ اصل بات ہے وہ پیسہ کمانا ہے اور آسودہ حال ہونا ہے، اور جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ زیادہ آسودہ حال ہے۔ فن جو ہے وہ اس کی ترجیح نہیں رہی، اور ایسے میں فنون کو معتبر بنانا، اس کو اعتبار بخشنا، یہ بہت اہم بات ہے۔ اگر زندگی کو زندگی رہنا ہے اور اس میں کوئی معنویت تلاش کرنی ہے اور انسان کو، آدمی کو مہذب بنانا ہے، تو اس کو فن کی طرف آنا ہوگا۔ وہ ادب ہو، موسیقی ہو، مصوری ہو، تھیٹر ہو، یہ سب ہماری زندگی کو زندہ رہنا سکھاتے ہیں، زندگی میں کوئی معنویت پیدا کرتے ہیں، وگرنہ یہ ایک سپاٹ بے رنگ سی زندگی ہوگی جو شاید حیوانی سطح سے اوپر نہیں اٹھنے دیتی۔ ابھی آپ دیکھیے، کہیں میں نیو یارک میں رہا ہوں بہت دیر، تہران میں میں نے زندگی گزاری ہے بہت دیر، میں بیجنگ اور ماسکو اور برطانیہ میں 14 برس رہا ہوں۔ کوئی ایک ادارہ دنیا کا ایسا نہیں ہے جہاں اتنی تفصیل کے ساتھ فنون کی اتنی جہت میں کام ہو رہا ہو۔ ابھی جیسے میں حیرت زدہ رہ جاتا ہوں کہ جیسے تھیٹر کا ابھی پورا 1 مہینے کا قصہ ہوا، پھر اس کے بعد اس میں باقاعدہ اضافہ ہوا، مصوری کی یہاں نمائشیں ہوتی رہتی ہیں، موسیقی کی یہاں تربیتی قصے شروع ہوئے ہیں۔ میں شروع دن سے آج کاؤنسل کے مختلف، یعنی فیض صاحب کا زمانہ بھی میری نظر میں ہے اور عرفان صاحب کی زندگی بھی میری نظر میں ہے، میں نے کام دیکھا ہے۔ اب میں یعنی ہمارے ہاں بخل بہت ہوتا ہے، کسی کے لیے کشادہ دلی سے اعتراف کرنا۔ یہ شہر جو ہے اپنے منفی رجحانات کی وجہ سے شہرت تھی اس کی کہ یہاں دہشت گردی ہوتی ہے، یہاں منافرت ہے، اور یہاں ظاہر ہے کہ ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ تضادات ہوتے ہیں، مگر ادب مکالمے کی روایت کو بڑھاتا ہے۔ چنانچہ آپ اگر دور دور بیٹھیں گے تو کیسے ہوگا؟ اب آپ دیکھیے کہ آرٹس کونسل اردو انٹرنیشنل کانفرنس ہے یہ، اس میں انہوں نے پاکستان کی تمام زبانوں کے بڑے ادیبوں کو بلایا، ان کو لائف اچیومنٹ ایوارڈز ویسے ہی دیے جیسے اردو والوں کو مثلا دیے جاتے ہیں۔ یعنی میں ان کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، مگر میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ جو نمائندگی ہے وہ یکساں طور پر ہے۔ ظاہر ہے کہ ہماری جو دوسری زبانیں ہیں، میں تو ان کو مادری زبان کہہ کر ان کو کوئی رعایتی نمبر نہیں دینا چاہتا ہوں، مادری زبان بھی ہے اور ہماری قومی زبان بھی ہے، سندھی ہو، بلوچی ہو، پشتو ہو، سرائکی ہو، 76 زبانیں ہمارے ملک میں بولی جاتی ہیں۔ ان کا احترام، جو آدمی اپنی مادری زبان سے محبت کرتا ہے وہ کسی دوسرے کی مادری زبان کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس روایت کو باقی رکھا جائے، منافرت کو کم کیا جائے، اور یہ جو کانفرنس ہے اس میں میں نہیں دیکھتا کہ پاکستان میں وفاق میں بہت دیر سے رہ رہا ہوں، مجھے 30 برس اسلام آباد میں مختلف اداروں میں کام کرتے ہوئے ہو گئے، لیکن ایسے اجتماعات جہاں اس سطح کی رواداری اور فراخدلی اور وسعت نظر دیکھنے میں آتی ہے، مجھے نظر نہیں آتے۔ یہ مبارکباد کا موقع ہے۔ اب جو سیشنز ہوتے ہیں اس میں جب کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں ہمیشہ گنجائشیں ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہر کانفرنس دوسری کانفرنس سے مختلف ہوتی ہے، اس میں کچھ اضافے ہوتے ہیں، اس میں سیشنز بڑھ جاتے ہیں، اس میں
रवायत जो है वो और ज़्यादा मुस्तहकम होती है। तो मैं समझता हूँ कि इसका पाकिस्तान के पस मंज़र में, देखिए पाकिस्तान हमारी तरजीह अव्वल है और उसके बाद हमारा सिंध है, हमारा कराची है, ये सब इसका तसादुम नहीं है आपस में कोई। मैं अपने आप को कहता हूँ मैं सिंधी हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, या मैं कहता हूँ कि मैं कराची उर्दू बोलने वाला आदमी हूँ, तो मेरा कोई तसादुम नहीं है किसी दूसरी ज़बान बोलने वाले से। तो ऐसे में इस तरह का प्लेटफॉर्म फराहम करना और इतनी कुशादा दिली से इतनी, देखिए सब जगह ये गुफ्तगू हो रही है कि भाई किताबों की दुकानें बंद हो रही हैं, किताबों का सिलसिला ख़त्म हो रहा है, अदब ख़त्म हो रहा है, लेकिन आप जब तशरीफ़ लाते हैं और इतनी बड़ी तादाद में हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें, हमारे नौजवान शरीक होते हैं ये सब किताबों और थैले भर भर के किताबों में ले जा रहे होते हैं। मैंने अपने दोस्तों से पूछा है कि बुक शॉप्स में शायद कोई न जाता हो, ऑनलाइन कौन किताबें ऑर्डर करता है, बहुत कम फीसद होगी जो किताबें ऑनलाइन खरीदते होंगे। ज़्यादातर जो लोग हमारे मेलों में आते हैं, और जाहिर है कि इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में इसको देख कर अब मैं देखता हूँ कि आज तुर्बत में मेला किताबों का हो रहा है, आज ग्वादर में कोई तकरीर हो रही है, कोई सक्खर में तकरीर हो रही है, कोई मुल्तान में, फैसलाबाद में, लाहौर और कराची में तकरीबात होती रहती थी, मगर अब हर शहर में नहीं, हर इदारे में इस तरह की तकरीबात हो रही हैं। तो ये आर्ट्स काउंसिल का वो इफेक्ट है, वो तासुर है, वो इसका कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल कल्चरल एरेना और नेशनल कल्चरल ट्रेडिशन है उसके इस्तेहकाम में यही है। तो ये कराची आर्ट्स काउंसिल मगर कौमी सतह पर भी इसने बहुत मुस्बत काम किया है और इसकी दाद देनी चाहिए। और हम हमारे यहाँ जो तरीक़ा है कि हम अपने बड़ों का और अपने काम करने वालों का एतराफ़ नहीं करते, ये शायद इस पर तवज्जो देनी चाहिए। शाह साहब और उनकी टीम काबिल मुबारकबाद है तो उन्होंने समझिए इतने तसलसल से इतनी बड़ी ऐसी रवायत कायम की है जो दूसरे मुल्कों में जहाँ बहुत मफाद, जहाँ बहुत पैसा है, जहाँ बहुत सहूलतें हैं, जहाँ के माहौल खुशगवार हैं, जहाँ इतने तदादाद नहीं हैं, इन्होंने वहाँ एक रवायत को कायम किया है, उसको मुस्तहकम किया है और उसको ज़िंदा रखा है। ये बड़ी बात है और इस पर मुबारकबाद देनी चाहिए।